جماعت اسلامی جن کا ایک بڑی ہسٹری رہی ہے کراچی کی پالیٹکس میں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی کے، ان کو دعوت دی جائے۔ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ نعیم بھائی، پہلے تو مجھے بتائیے گا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ ارلی لائف آپ کی کہاں پہ تھی، اور ایجوکیشن اور پالیٹکس میں کس طرح اسٹارٹ کیا آپ نے؟ میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوا۔ ہمارے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے جب پاکستان قائم ہوا، اور ہماری فیملیز پوری کی پوری جو بھی ہمارے عزیز رشتہ دار تھے بڑے مشکلات سے گزر کر اس پاکستان میں پہنچے تھے بڑی تمناؤں کے ساتھ۔ پہلے ہمارے والد صاحب بہاولپور میں سیٹل ہوئے اور پھر اس کے بعد حیدرآباد آ گئے۔ انڈیا میں کہاں سے آئے تھے؟ علی گڑھ سے تعلق ہے صحیح جی، ہمارے والد صاحب کا بھی والدہ کا بھی۔ تو بہرحال یہاں رہے، بڑی ظاہر ہے ایک مشکل زندگی گزاری، اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ہم اپنے بچوں کو پالا پوسا۔ ہم 4 بھائی 3 بہنیں تھیں، پھر ایک بہن کا انتقال ہو گیا تھا آج سے 30 سال پہلے تقریباً۔ بڑی یعنی کہ اسرت میں جسے آپ کہتے ہیں زندگی گزری، لیکن ہمارے والد صاحب نے محنت کی، ہم سب کو پڑھایا۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر بنے، میں انجینئر بن گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ویسے جو ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے گھر کے اندر، جو سکھانے کا سیکھنے کا عمل، ڈانٹ ڈپٹ بھی، غصہ بھی، مار پیٹ بھی تھوڑا بہت چلتا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی محبت اور اتنی زبردست چیز سی کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا۔ حیدرآباد سے میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد ہماری فیملی شفٹ ہو گئی یہاں کراچی۔ اچھا، تو پاکستان شپ آنرز کالج ایک ہے کراچی میں، وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر این ای ڈی یونیورسٹی میں نے سول انجینئرنگ کی۔ صحیح۔ تو یہ میرا تعلیمی کیریئر ہے۔ اس کے بعد ویسے میں نے ایک ایم اے بھی کیا اسلامک ہسٹری میں کراچی یونیورسٹی سے۔ جی، یہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ انجینئرنگ سے اسلامک ہسٹری کے بس پڑھنے کے لیے کہ ذرا سا مطالعہ ہو جائے گا، اس کو ذرا امتحان دینے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک ذرا اچھی طرح گو تھرو کر لیتا ہے چیزوں کو، رائٹ۔ تو اس لیے یہ شوق تھا۔ باقی پروفیشنل زندگی میں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو واٹر ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو پانی کو ٹریٹ کرنے کا پورا پروسیس ہوتا ہے، وہ اس کے ای ٹی پی، آر او، ریسائکلنگ آف واٹر، جو کہ بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی ایک ریلیٹ کرتا ہے۔ رائٹ۔ تو میں وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کچھ سہولت کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو کہ مجھے تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پروفیشنلی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ریڈنگ اپ آن لائن اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اسٹارٹ کیا، کہ کون سا سال تھا جب آپ گھسے اس کے اندر، اور کیوں گھسے ایکچولی؟ بیسیکلی یعنی 1988 کی بات ہے یہ۔ میں کالج میں تھا، اور وہاں پر میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ اس میں کام کرتے ہیں، ان کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، وہ بک فیئر کرتے ہیں، وہ اسپورٹس گالا کرتے ہیں، وہ بہت ساری جو ہے نا وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے، اور وہ ذرا دبنگ بھی ہوتے تھے۔ اس وقت بڑے حالات کراچی کے خراب تھے، آپ کو یاد ہوگا، ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کا بھی ایک بڑا پیک کا زمانہ تھا، بڑا جلاؤ گھیراؤ ہوتا تھا، بڑی۔ ہاں، میرا نیکسٹ سوال یہ نا تھا کہ آپ اردو اسپیکنگ تھے، آپ نے ایم کیو ایم کیوں نہیں جوائن کی؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ مجھے ایسے لوگ مل گئے۔ شاید میرے والد صاحب چونکہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بہت پسند کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور ان کا ایک ایفیلیشن جماعت کے ساتھ تھا۔ اپنی معاشی زندگی کی مشکلات کے باعث وہ اتنا کنٹریبیوٹ تو فزیکلی بہت زیادہ نہیں کر سکے، لیکن ہمیشہ سے ان کا ایک ذہن تھا، تو ایک ٹلٹ تو ذہنی طور پر تھا، لیکن ظاہر پریکٹیکلی پھر مجھے جب اسٹوڈنٹس ملے تو میں ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا، اور کرتے کرتے پھر میں اس کا پارٹ بنتا چلا گیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت لرن کیا ہم نے۔ اب آپ نے کہا نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس ظاہر ہے کہ اس میں بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی کوئی یونین کے الیکشن ہوں۔ اب 1984 سے آج کتنے سال ہو گئے، وہ 16 اور 38 ایئرز ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو گراس روٹ ہے، یعنی سمجھ لیں نرسری ہے ڈیموکریسی کی، اس پہ کوئی بھی ڈیموکریٹک پارٹی کام نہیں کرتی اور اس کا الیکشن نہیں کراتی، اور سب ڈرتے ہیں کہ جنرل لیڈرشپ نہ ابھر کر سامنے آ جائے، پھر ان الیکٹیبلس کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ پرابلم ہے، یعنی اگر ماشاء اللہ میں اس پہ پابندی لگی تھی تو جمہوریت کا نام لینے والی تمام ہی پارٹیز آ کر چلی گئیں،
اور کسی نے بھی اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کو بحال نہیں کیا. اس کا نقصان یہ ہوا جس زمانے میں پابندی لگی کہ جو ڈیبیٹ ہوتی تھی, جو دلیل سے بات ہوتی تھی, جو نظریات, یعنی اس وقت لیفٹ رائٹ کا بڑا مسئلہ تھا نا, اس کے باوجود نظریاتی اختلاف تھا, نعروں کا اختلاف تھا, گفتگو کا, لٹریچر کا, دن میں مقابلہ کرتے تھے اور شام میں چائے ساتھ پیتے تھے. تو یہ ہم نے تو اس کا انرشیا دیکھا ہے تھوڑا سا. ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں ہوئے, لیکن ہم نے اس کے اثرات کو دیکھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا. لیکن پھر جو سیاست میں یہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تشدد کا عنصر آیا, وہ آیا اس لیے کہ جب آپ جینون راستے پولیٹکس کے بند کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ نے وہاں پر جو لسانی تنظیموں کو آگے کیا, پھر جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے اپنے ونگز باقاعدہ بنائے. میں آپ کو ایسے ایک حیرت کی بات بتاؤں, اچھا ہوا آپ نے میری اس کا سوال کیا. یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے نا, یہ بڑی عجیب قسم کی پارٹی ہے. یعنی 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد بنی ہے, اور آج تک کوئی سال ایسا نہیں ہے جب اس کا سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ ہوتا. اچھا, ہر سال ہوتا ہے. صرف 1-2 سال جب ایوب خان صاحب نے اس کو ٹوٹلی بین کر دیا تھا اور وہ سب جگہ پابندی لگ گئی تھی, اس میں بھی انہوں نے اپنا ارینجمنٹ کر لیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. تو کوئی ایک سال نہیں ہے کہ جب اس کا سینٹرل پریزیڈنٹ, پروونشل پریزیڈنٹس اور ہر گاؤں شہر کے پریزیڈنٹ نہ بنتے ہوں اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو باڈی نہ بنتی ہو, وہ بھی منتخب. تو ایسی کوئی ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ پارٹی ہونے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کام کو کیا ہے, اور وہ ان کے ہاں ریجیم چینج ہوتی رہتی ہے, لوگ بدلتے رہتے ہیں, انسٹیٹیوشن موجود ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت لوگ سیکھیں. اچھا, اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے تو اس میں 19-20 بھی ہوگا, جھگڑا بھی ہوگا, لڑائی بھی ہوگی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. پھر چونکہ جماعت اسلامی کی ایک اخلاقی, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ٹوٹلی اپنی آرگنائزیشن میں, جماعت اسلامی اس کو ویسے اخلاقی مورلی ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اہم بات ہے. میں اس لیے ہم سیکھتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے, پھر ہماری ذمہ داریاں لگتی چلی گئیں جمعیت میں. میں سینٹرل پریزیڈنٹ تک بن گیا, کراچی کا بھی رہا, یونیورسٹی NED میں.